الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش-ہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور انہیں 10 سال تک حضور کی خدمت کا موقع نصیب ہوا۔ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت 7-8 سال عمر تھی، تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے پورے 10 سال تک حضور کی خدمت کی اور 10 سال میں ایک بار بھی حضور نے مجھے اف نہیں کہا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مختارات میں سے کوئی مجھے کہنا چاہتا تو حضور فرماتے کہ چھوڑو، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ تو مجھے بھی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی نوکری اور سعادت مندی اور حضور کی غلامی کا اعزاز اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا اعزاز، فخر دیتا رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ان باتوں میں سے جو حضرت انس کو حضور نے ارشاد فرمائی، ایک بات یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ پائی جائیں تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا، ایمان کا سرور اسے نصیب ہو جائے گا۔ حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو انسان محسوس کرتا ہے، جس طرح عبادت کا ایک لطف ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے،
نماز کا ایک لطف ہے، قیام کا مزہ ہے، سجدے کا مزہ ہے، سحری کا لطف ہے، افطاری کا لطف ہے، صلاۃ التراویح کا ایک مزہ ہے، اعمال کا ایک لطف، اعمال کی ایک حلاوت ہے۔ پھر ان اعمال کی مختلف اوقات میں حلاوت الگ ہے۔ اگر نماز فجر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اور ہے، اگر تہجد کے وقت پڑھو تو اس کا مزہ اپنا ہے، دوپہر کے وقت پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور وہی نماز ماہ صیام رمضان کو نصیب ہو جائے تو پھر لطف اور ہے۔ اس طرح مقامات کے فرق سے ان کی حلاوت میں فرق ہوتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو لطف اور ہے، مسجد میں آ کر کے پڑھو تو مزہ اور ہے، اور اگر پیشانی کو سجدے کے لیے حرم کا صحن مل جائے تو پھر مزہ اور ہے، اور اگر ریاض الجنہ کی دھرتی مل جائے تو پھر لطف اور ہے۔ اس لیے افطاری گھر میں کرو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مزہ اور ہے، آپ دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں، حلاوت ہر افطار کی ایک الگ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر افطار کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو پھر اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہے۔ تو ہر عمل کا ایک ذائقہ ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے۔ اسی طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے جو مومن محسوس کرتا ہے، لیکن وہ پائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اتنے محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول کہ کوئی اور شے اتنی محبوب نہ ہو۔ جب یہ کیفیت دل کی پائے گا تو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ دوسری بات وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ اگر کیفیت پیدا ہو گئی کہ جس سے بھی پیار کرے، جس سے بھی محبت کرے اس کی وجہ سے ہی کرے۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، اگر یہ زندگی کا اسلوب بن جائے۔ تیسری چیز وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا اور بندہ آ گیا ایمان میں، اب دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جانا آسان ہو، کفر کی طرف جانا مشکل ہو۔ اگر یہ کیفیت باطن کی ہے تو پھر ایمان کی حلاوت پائے گا۔ جو بیرون ملک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزئی لکھ دے اور وہ کہے کہ مجھے ایمان کا مزہ نہیں آیا، اس کو خاک لطف ملنا ہے ایمان کا؟ یہاں تو ہر شے وار دینی ہے، ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس دنیا پر جو سب سے بڑی ہمیں دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جس شخص کو یہ تین سعادت مندیاں نصیب ہو گئیں وہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ پالے گا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، 100 روپیہ تھا 10 روپے صدقے کر دیا باقی 90 رہ گئے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ 10 کم ہو گئے اور باقی 90 رہ گئے۔
لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. دوسری بات، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِزَّةً. جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. اگر اس نے صبر کر لیا، لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے، آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں، اس نے صبر کیا. ٹھیک ہے، اس نے جو کیا اس نے کر لیا. حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا. یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم. آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کا اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا، وہ جو ہے مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے. تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے. اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی. حضرت ابو کبشہ الانماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ تین باتیں بیان فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. تین دعائیں ایسی ہیں جو کسی صورت میں رد ہی نہیں ہوتی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں. پہلی جو ہے دعوت المظلوم، جو مظلوم کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی. اس لیے کہا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا جو واپس پہنچنے سے قبل کرے. ودعوت الوالد لوالدہ، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، اللہ اپنے کرم سے انہیں قبول فرماتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ثلاث لیس لأحد من الناس فیہن رخصہ. تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کسی شخص کو بھی چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے کہ چلو اسے معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں. کئی صورتوں کے اندر عورتوں کے اوپر مخصوص ایام میں نماز روزے کی چھٹی ہے. مرد بوڑھا ہو جائے اور نہ جا سکے، بڑائی، بیماری یا مرض یا سفر ہو تو جمعے کی چھٹی ہے. اس طرح شیخ فانی کے لیے روزے کی چھٹی ہے، رخصت ہے. لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. پہلی بر الوالدین مسلمن کان او کافرن، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. والدین کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا جائے گا. یہ وہ عمل ہے جس میں چھٹی اور رخصت نہیں ہے. بندہ کہے کہ میرا والد میری والدہ وہ کافرہ ہیں یا کافر ہیں، جس طرح کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا. آج کل تو ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر یہ مسائل بہت سارے تھے، بالخصوص اس زمانے میں.
تو کہا کہ ان کے ساتھ ہر صورت کے اندر بر یعنی نیکی کرنی ہے۔ دوسرا والوفاء بالعہد لمسلم کان او کافرا، دوسرا عہد کا پورا کرنا، وہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو، وہ عہد نہیں توڑ سکتے ہیں، جو بھی صورت حال ہو، وہ کافر بھی ہو، عہد کی پاسداری کرنی ہے۔ تیسری بات وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مُسْلِمٍ كَانَ أَوْ كَافِرًا، امانت کا ادا کرنا۔ اگر تمہارے پاس کسی نے امانت رکھی ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو اور چاہے وہ، اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ لوگ حضور کے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام ان کے محاصرے سے نکل گئے، لیکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا صبح اٹھ کے ان کی امانتیں دے کے آنا۔ وہ خون کے پیاسے ہیں، لیکن حضور کو خیال ہے کہ ان کی امانتیں ضائع نہ ہوں۔ اچھا، کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ تمہیں پھر نیند آ گئی تھی؟ حضور کے گمان میں وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، انہیں تو نہیں پتا کہ پردے میں کون لیٹا ہوا ہے، تو وہ تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتے تھے، تو تم سو گئے تھے، حضور نے تمہیں کہا کہ امانتیں دے کے آنا، تو رات پھر بڑی مشکل گزری ہوگی۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ڈٹ کے سویا تھا۔ کہا نیند کیسے آئی تھی؟ کہا حضور نے کہا تھا اے علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور تم بھی مدینے آ جانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا اور خیریت سے مدینے بھی پہنچوں گا۔ مجھے حضور کے فرمان پہ اتنا یقین تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کی رخصت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں ہیں جو نجات دینے والے، جو شخص ان 3 چیزوں کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز خشیت اللہ تعالیٰ فی السر والعلانیہ، اللہ سے ڈرنا، چاہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہو چاہے تم پوشیدہ بیٹھے ہوئے ہو، سر و اعلان میں، مخفی اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کا ڈر۔ والعدل فی الرضا والغضب، اور غصے میں اور خوشی کے موقع پہ عدل و انصاف کرنا، کسی موقع پہ بھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی شخص پہ غصہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پرے پنچایت کے اندر 5 بنا دیے گئے ہیں، تو آپ اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، تو یہ غضب کی وجہ سے آپ نے عدل کو چھوڑا۔ اور کوئی شخص آپ کا بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور آپ نے اس کی محبت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ زیادتی ہے۔ خوشی ہو غم ہو، کسی پہ غصہ ہو کسی پہ خوشی ہو، ہر صورت کے اندر عدل کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اس انداز کے ساتھ اپنے دین میں جاری کیا۔ ایک قبیلے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے کہا نیا نیا اسلام لایا یہ قبیلہ، تو اگر اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو کہیں یہ اسلام سے منحرف ہی نہ ہو جائیں۔ تو حضور کی خدمت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لی جائے، رخصت دے دی جائے۔ اور صحابہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک اچھے جذبے سے کہہ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگوں کو منادی کر دو اور ممبر بچھا دو۔ ممبر بچھ گیا، منادی کر دی گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی اہم شخص گناہ کرتا تو اس سے نرمی کر لی جاتی اس پر، اور جب کوئی غریب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس پر سزا نافذ کر دی جاتی۔ فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدہ، کہا یہ تو فاطمہ قبیلہ اسود کی بیٹی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف اور ضابطوں کی پابندی کا حکم دیا۔ والقسط فی الفقر والغنا، اور تیسری بات کہ فقر ہو یا غنا ہو، دونوں صورتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوں
حضور فرمایا کہ یہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ دنیا اور آخرت کے اندر بندے کے لیے بہتری کی ضمانت ہے، اللہ سے ڈرے گا تو آخر ٹھیک ہو جائے گی۔ والعدل فی الرضا والغضب، اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی۔ والکسد فی الفقر والغنا، اور اس کے اندر انسان کی اپنی نجی اور خان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جمال پیدا ہوگا، مشکل میں نہیں پڑے گا، ہر حالت کے اندر جو ہے وہ میانہ روی کو جو ہے وہ برقرار رکھے۔ تو ان 3 فرامین کے اندر جو ہے وہ ہماری آخرت، ہماری معاشرت اور ہماری نجی زندگی، ان تینوں کے لیے روشنی موجود ہے، اور آخرت کی بہتری تو ساتھ ساتھ ہے ہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق وان صام وصلی وحج واعتمر۔ حضور نے فرمایا جس میں 3 چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اور عمرے کو جائے، جو مرضی کرے، لیکن وہ منافق ہے۔ یہاں منافق اعتقادی مراد نہیں ہے، عملی نفاق مراد ہے۔ وقال انی مسلم، اور ساتھ یہ کہے بھی کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو حضور کا غلام ہوں، یہ کہتا بھی رہے اور نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی نہ چھوڑے، ہر سال عمرہ بھی کرے، لیکن فرمایا کہ 3 اگر اس کے اندر چیزیں ہیں تو وہ منافق ہیں۔ پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری بات جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، وعدہ خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور تیسری بات جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے اور بولے تو جھوٹ بولے۔ جس شخص میں یہ 3 بری خصلتیں پائی جائیں، وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور بار بار اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاث لا تؤخروہن، 3 چیزوں کو کبھی بھی مؤخر نہ کرنا، 3 چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، جب نماز آ جائے تو فوراً ادا کر لو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ یہ میت کی تکریم ہے، میت کا اعزاز ہے کہ فوراً جنازہ پڑھا جائے۔ وہ وضو کر رہا ہے آدمی، وہ دور سے آ رہا ہے، کپڑا ہلایا جا رہا ہے کہ جلدی آ جا، اور میت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ اس کی تکریم کے برعکس بات ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جو وضو جنازے کے لیے کیا جائے وہ جنازے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے۔ مسئلہ ٹھیک نہیں، اصل یوں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں سوائے ولی میت اور امام جس نے جنازہ پڑھانا ہے، وہ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، دور بھی ہے تو وہ جا کے وضو کر کے آئے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے جنازے کا انتظار نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، تو وہ اگر باوضو نہیں ہیں اور پانی دور ہے، اگر وہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا تو وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ تیمم ایک خاص وقت اور ضرورت کے لیے کیا گیا تھا، جو ہی جنازہ پڑا تو وہ تیمم ان کا ختم ہو جائے گا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ اس تیمم سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور اس کو یوں بنا لیا گیا کہ وضو والے جنازے والے وضو سے نماز نہیں ہوتی، جو وضو کیا جائے اس میں کوئی نہیں، جو تیمم وہ وقتی طور پہ کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ جب جنازہ آ جائے تو اس کو رکھ کے اوروں کا انتظار کریں، یہ میت کے پروٹوکول، اس کی تکریم اور اس کے اعزاز کے خلاف ہے کہ اس کو رکھا جائے اور کسی اور کا انتظار کیا جائے، سارے آ کے اس کا انتظار کریں۔ یہ کیوں کسی کا انتظار کرے؟ تو جب جنازہ آ جائے تو پھر فوراً جنازہ پڑھ لینا چاہیے۔ بعض کا جو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے پڑھنے لگتا تو ایک بندہ بولتا جی ابھی وہ ٹھہرو ذرا 5 آدمی آ رہے ہیں، اور وہ امام ٹھہرتا تو پھر وہ دوبارہ شروع کرنے لگتا ہے، پھر ایک آواز دیتا وہ دیکھو جی ابھی کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، اور جو پہلے آئے ہیں وہ بےچارے جلدی میں ہوتے ہیں۔ بہرحال بعد میں آنے والے یا پہلے آنے والے وہ تو انتظار کر لیں گے،
یہ میت کا پروٹوکول ہے کہ اس کے لیے کسی کا انتظار نہ کیا جائے، یہ اس کی تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کو یہ تکریم دی ہے، اور تکریم کا عالم یہ دیکھیے کہ جنازے کو ایک آدمی بھی اپنی کمر پہ لاد کے لے جا سکتا تھا، لیکن 4 آدمیوں کو حکم دیا اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہیں تاکہ مرنے والے کو تکریم ملتی رہے، اور بلکہ کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا بھی نہ لگ جائے۔ اور پھر یہ تعظیم اور یہ توقیر کہ امام وقت بھی ہو، امام کعبہ بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے اور لاش آگے پڑی ہوئی ہے، جنازے کو آگے رکھا گیا، یہ اس کا پروٹوکول ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی تکریم ہے۔ تو دوسری بات، جب جنازہ آ جائے تو پھر جو ہے اس میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ وَالْأَيِّمُ اذا وجدت کفواً، اور جب بیٹی کے لیے معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہ کی جائے۔ یہ 6 سال 5 سال منگنیاں رہتی ہیں، نہیں، جب کوئی معقول رشتہ کف میں مل گیا تو پھر دیر نہ کی جائے، فوری نکاح کر دی جائے۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ نکاح جو ہیں وہ اتنے زیادہ تاخیر کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، کوئی پیش کرے تو موڑا نہیں جائے گا۔ پہلے تکیہ، کوئی تکیہ کسی کو دے بیٹھتے ہوتے تو قبول کر لے۔ دوسری بات والدہن، اور کوئی تیل پیش کرے تو اس کو قبول کر لے، عطر وغیرہ یا کوئی تیل۔ واللبن، اور تیسرا دودھ، اگر دودھ پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثلاث لا یجوز اللعب فیہن، 3 چیزوں کے اندر کھیل کود نہیں ہے۔ ہنسی مزاح میں کوئی بات کہہ دیں آپ، لیکن 3 چیزوں میں کھیل کود کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الطلاق، پہلی چیز طلاق میں، ہنستے ہنستے مزاح میں طلاق دے دی ہو جائے گی۔ والنکاح، نکاح بھی اگر کھیل کود میں جو کر لیا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ والعتق، اگر غلام کو مزاح کے طور پہ کہہ دیا کہ جا تو آزاد ہے تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو ان 3 چیزوں کے اندر کھیل نہیں ہوگی، جو ہوگا وہ حقیقت ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی اونہم، 3 لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہوا ہے کہ ان کی مدد کرنی ہے۔ 3 لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، جو مجاہد اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس کی مدد لے لیتا ہے، اس کی مدد اللہ کے ذمہ کرم پہ۔ دوسرا والمکاتب الذی یرید الادا، وہ غلام کہ جو اپنے آقا سے طے کر لے کہ میں زرے کتابت دے دیتا ہوں، تجھے پیسے دے دیتا ہوں تو تو مجھے آزاد کر دے، اور وہ کمائی کرے، محنت کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا کہ وہ اپنے مالک کو دے کر کے اپنی آزادی چالے۔ اور تیسرا شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شادی شدہ شخص جو ارادہ کرے کہ اے اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں اپنی پاک دامنی پہ حرف نہیں آنے دوں گا، اپنی نظر کو بھٹکنے نہیں دوں گا، خیال کو بہکنے نہیں دوں گا، تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے اس امر کو آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں ثلاثۃ علی کسبان المسک یوم القیامہ یغبطہم الاولون والآخرون، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھے ہوں گے، کستوری کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر جو گزرے ہوئے ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے، جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کون ہے؟ عبد ادى حق اللہ و حق موالی ہے، وہ غلام جس نے اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا اور جس نے اپنے اللہ کا بھی حق ادا کیا۔
اللہ اکبر، دونوں کے حق ادا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہو جاتی تو مصلی بچھا کے کہتی وہ میرا مجازی مالک تھا، اب میں حقیقی مالک کے حضور آنے لگی ہوں، ساری رات مصلی پہ گزارتی تھی۔ اور اللہ نے وہ درجہ عطا کیا حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا کو کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان کے اس مقدر پہ ناز کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، تیری غلامی پہ آزادیاں قربان۔ ایک شخص وہ وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پہ راضی بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت، اور یہ جو تخت و تاج ہے، حکومت ہے، یہ امامت کبرا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، تو یہ بھی امامت ہے اور وہ بھی امامت ہے۔ تو وہ بھی امام ہوگا جو ملک کا سربراہ ہوگا، اور جو مصلی کے اوپر بیٹھتا ہے وہ بھی امام ہوگا۔ ان سے دونوں مراد ہے۔ جو آدمی اس انداز سے قوم کی امامت کرتا ہے کہ قوم اس پہ خوش بھی ہے، قوم اس پہ راضی بھی ہے، قیامت کے دن کستوری کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا۔ اور جس کو اس کے مقتدی گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور جس جو ہے وہ امام کو، امام وقت کو، جس حاکم کو اس کی رعایا ہے وہ برا کہتی ہیں اور دعا مانگنی کہ یا اللہ اس کمینے سے جان ہی چھوٹ جائے، تو مجھے بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا اور کتنا رسوا ہوگا قیامت کے دن۔ تو جو شخص امامت کے مصلی پہ بیٹھا یا امامت کے تخت پہ بیٹھا، اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا، اور اس انداز سے اس نے اقتدار اور امامت کا حق نبھایا کہ اس کی قوم اس پہ راضی تھی، سارے اس کو دعائیں دیتے تھے۔ نوشیروان نے عدل کیا، حضور علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے اور حضور فرمایا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ میں عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، عادل بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں، اس بات پہ مجھے ناز ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں دنیا کے اوپر عدل تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آج انفرادی سطح سے لے کر کے آگے تک چلے جائیں تو آج تو ہم انتہائی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ دوسرا وہ شخص وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور تیسرا وہ شخص جو نور کے ٹبے پہ بیٹھا ہوگا، وہ شخص ہے کہ جو صبح و شام مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ اس مؤذن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ نور کے ٹبے پہ بٹھائے گا۔ حضرت انس سے روایت ہے ثلاثۃ فی ظل العرش یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن تین شخص ایسے ہیں کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سے ہیں؟ واصل الرحم یزید اللہ فی رزقہ ویمد فی اجلہ، پہلا شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو ٹوٹتا ہے اس کو ٹوٹنے دیتا، اس کو جوڑتا ہے۔ سل من قاطع کا وات من حرما کا، یہ حضور نے حکم دیا، رشتہ داریوں کو توڑتا نہیں جوڑتا ہے۔ آج ہم نے پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا ہوا ہے کہ جو 2 قدم پیچھے ہٹے گا میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ اور یہ نہ یہ کہ تو 2 قدم پیچھے ہٹے گا میں پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا، میں پیچھے بھاگ کے آؤں گا۔ بھاگ، ہاں کدھر بھاگتا ہے، ایک دن تو بھی پیار کرنے پہ مجبور ہوگا، اتنی محبت کروں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ یہ کہو، یہ نہ کہو کہ 2 قدم پیچھے ہٹو گے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا تو ہٹنا جتنا مرضی ہٹ، میں تجھے پیچھے نہیں ہٹنے دوں گا، میں جو ہے وہ تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر میں اور میرے رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو ایک وہ شخص ذل عرش میں ہوگا جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ دوسرا وَإِمْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا فَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أُقِيمُ عَلَى أَيْتَامَ حَتَّى يَمُوتُ أَوْ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی گود میں شوہر کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، تو اس عورت نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں یتیموں کو پالوں گی۔ اور وہ یتیم یا تو فوت ہو گئے یا اس نے ان کو پال لیا،
وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نیاز کر دیا۔ وہ عورت جس نے اپنی خواہشات کو روکا رکھا، پاک دامنی کی حفاظت کی اور یتیم بچوں کے لیے نکاح نہ کیا، ان یتیموں کو لے کے بیٹھی رہی، حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس خاتون کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا شخص وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ ضَيْفَهُ وَأَحْسَنَ نَفْقَتَهُ فَدَعَا عَلَيْهِ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ فَأَطْعَمَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ وہ شخص کہ جس نے کھانا پکایا تو اس نے زیادہ پکا لیا، اور اس میں اس نے یتیموں اور مسکینوں کو بلایا اور بلا کر کے ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کے کھلایا، تو اس نے یتیموں کو عزت دی، مسکینوں کو عزت دی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اس عنوان سے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ من الجاہلیہ، تین چیزیں جاہلیت سے ہیں اور آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں، جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تین چیزیں ان کا تعلق جہالت سے ہے۔ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والنیاحۃ، ایک حسب و نسب پہ اترانا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، اس بات پہ اترانا، یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا والطعن فی الانساب، نسب میں کسی کو طعنہ زنی کرنا کہ تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے۔ آج کل ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، بستیوں میں امیر غریب کی تقسیم، چودھری کمی کی تقسیم، یہ ساری جو تقسیمات ہیں یہ جہالت کی پیداوار ہے۔ اسلام ان کی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو منشور انسانیت دیا اس میں واضح بیان کر دیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن لوگ برادریوں پہ نازاں ہیں، خاندانوں پہ نازاں، حالانکہ یہ برادریاں اور خاندان جو ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ تفاخر کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فخر کے طور پہ لیا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کے خاندانوں کی وجہ سے طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے اور نیچ خاندان کا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہالت ہے، اور یہ تین چیزیں جو ہیں جہالت سے ہیں۔ پہلی چیز الفخر بالاحساب، اپنے حسب پر فخر کرنا، اور دوسرا والطعن فی الانساب، جو ہے وہ نسب کے اندر طعنہ زنی کرنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہہ دیا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو بس دل تھا کہ ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آئے تو رو پڑے۔ حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ عرض کی حضور آج مجھے اس معاشرے میں بھی طعنہ دیا گیا، میں جس گند اور غلاظت سے نکل کے آیا تھا وہاں تو تھی ذلت، لیکن یہاں تو اسلام نے مجھے عزت دی، لیکن آج یہاں بھی میں پریشان ہوا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے ابو ذر کو کہو کہ یہ طعنہ آ کے اپنے نبی محمد کو بھی دے، اس لیے کہ میں جن عورتوں کا دودھ پیا ہے ان میں سے ایک خاتون حضرت ام ایمن ہے، اور ان کا رنگ سانولا تھا، اس لیے اگر یہ چیز طعنے کے طور پہ کہی جا سکتی ہے تو جا کے ان کو کہو کہ یہ اپنے نبی کو بھی آ کے پھر کہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو وہ اتنے پریشان ہوئے، بلکہ اپنا جوتا اتار کے ان کو دیا، کہا میرے منہ پہ مار جس سے میں نے یہ کہا تھا۔ تو نسب کے اندر کسی کو طعنہ زنی کرنا یا اپنے حسب پہ ترانا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس شخص کی جہالت کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے نسب پہ تراتا ہے یا کسی شخص کے نسب پر اس کو کمینگی کا طعنہ دیتا ہے۔ تیسری بات والنیاحۃ، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، یعنی وین کرنا جب کوئی شخص فوت ہو جائے، یہ زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ مرض پائی جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید یہ بڑا کمال ہے، اور کسی میت پر بہت زیادہ رونا دھونا ہو اور چیخ و پکار اور بین ہو تو عورتوں کے اندر اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ثلاثۃ من مکارم الاخلاق عند اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، جو تین چیزیں ہیں وہ
اچھے اخلاق سے ہیں، 3 چیزیں اچھے اخلاق سے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ انتعفو عمن ظلمک، جو تیرے پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، یہ بڑے پن ہونے کی دلیل ہے، اخلاق عالیہ کی بات ہے۔ دوسری بات، جو تجھے محروم رکھے اس کی جھولیاں بھر دے۔ تمہیں ضرورت پڑ گئی، کسی کے پاس گئے، رشتہ داری تھی، دوستانہ تھا، اس مشکل وقت آپ کے کام نہ آیا وہ، اب اس کو مصیبت پڑی تو وہ آپ کے پاس آیا، تو آپ نے اس بات کو یاد رکھا، آپ نے اس کو خالی لٹایا یا تان و تشنی کی کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی تیرے پاس آیا، اب سنا پھر نہیں، نہ اس کو یاد دلانا ہے۔ اگر انسان ہوا تو وہ خود ہی سمجھتا ہے اس بات کا، اور اگر انسانیت نہیں ہے تو جتلانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ تم نے اللہ سے اجر پانا ہے، تو نہ اس کو خالی موڑیں کہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا اس وقت، میں پھنسا تھا تو اس نے میرے پہ ترس نہیں کیا تھا، تم اس کی جھولی بھرو، یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، نہیں، یہ اچھے اخلاق سے ہے اور مکارم اخلاق سے ہے۔ وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، اور تیسرا جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ 3 لوگوں کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ پہلی آنکھ کون سی ہے؟ عین بکت من خشیۃ اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس بال کی جڑ بھی بھیگی ہوگی وہ بال بھی اس شخص کی شفاعت کرے گا۔ لا خیر فی عین لا تبکی من خشیۃ اللہ، امام ابو نعیم نے یہ روایت لکھی ہے کہ اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بلکہ فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رویا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ روئے، کہ اتنا سنگ دل ہو گیا کہ رونا چاہتا ہے پھر بھی آنکھ نمناک نہیں ہوتی ہے۔ پہلے وہ آنکھ جو خوف خدا سے روتی ہے، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، پہرا دیتی ہے۔ وَعَيْنٌ غَدَّتْ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ اللہ کی حرام کردہ جگہوں سے بچتی ہے، اپنے آپ کو روکتی ہے، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں نظر نہیں اٹھتی ہے۔ یہ 3 آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گے۔ ثلاثۃ لا یستخف بحقہن الا منافق، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا۔ وہ تو 3 چیزیں تھیں جو پیچھے ساری گزری، یہ 3 لوگ ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا۔ وہ کون کون سے؟ ذو الشیبۃ فی الاسلام، جس نے اسلام میں بڑھاپے کو پا لیا، جو بوڑھا ہوا، بوڑھے کے حق کو منافق نہیں جانتا، باقی ہر مومن جانتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے جو شخص 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص 90 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو بخشا ہوا ہی ہے، اب جس کی تو چاہتا ہے اس کی بھی سفارش کر دے، اس کو جنت میں لے جائے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا بوڑھے کے اوپر۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ سناؤ کیا حال ہوا؟ کہا اللہ نے کرم کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں اس کے روبرو پیش ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی دہلیز پہ اگر کوئی فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ بھی نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو بوڑھے کی
عزت اور تکریم یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوگا۔ وذو العلم، اور دوسری بات علم والا شخص، عالم شخص اگر بھٹک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو علم والے کی قدر بھی جو ہے وہ مومن کرتا ہے۔ منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتاؤں، جو منافقانہ روش رکھتا ہوتا ہے اس کے سینے میں عالم کے لیے قدر نہیں ہوتی ہے۔ اور عالم وہ بابرکت ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر شے حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ شاید یہ علماء نے خود نہ حدیث گڑی ہوئی ہو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث، اتنا بڑا اعزاز۔ دوسرا شک اس کو اپنے باپ کے بارے میں تھا، سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ تیسرا اس کو شک قیامت کے بارے میں رہتا تھا۔ یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ ایک دن بادشاہ نکلا، آگے خادم سونے کا شمع دان لیے چل رہا ہے، اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے، مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے، بھولتا ہے تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے، پھر آ کے یاد کرتا ہے، بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ تڑپ دیکھی تھی، دل پسیجا، وہ سونے کا شمع دان طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ واپس آیا، سویا مقدر جاگے، آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نشینی کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال جو ہے یہ فرعون اور نمرود کی وراثت ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا۔ وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ، اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے، امام مقسط ہے، عادل قاضی ہے۔ تو عادل قاضی کے علماء نے لکھا ہے الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے، اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے حکمرانوں کے یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ المسبل ازارہ، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، پہلا شخص وہ۔ دوسرا شخص والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے، جو خیرات دے کے، صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، مال دے کے، کوئی دان کر کے، احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کو پاک کرنا، اس پہ رحمت کی نظر کرنا، اس سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے کماتا ہے اور پھر اس کا صدقہ کرتا ہے، اس کی خیرات کرتا ہے۔ وہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ
اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 3 اور اشخاص کے بارے میں یہی بات سنی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ شیخ زان، پہلا شخص جو بوڑھا زانی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن برائیاں نہیں چھوڑی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کیا تیری بہادری ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، بچہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں گا، جوان سمجھتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، اب بوڑھے کے لیے کون سی منظر رہے گی سوائے قبر کے؟ تو فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، ایک بوڑھا زانی۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا حکمران، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور تیسرا جو شخص غریب ہے اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ امیر کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بادشاہ کا تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے ارشاد ہی فرمائے گا، جب اسرائیل سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کسی سے گوارا نہیں کرتا۔ الکبریاء ردائی، اس نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میرے سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تکبر جو ہے وہ کسی سے بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جو شخص غریب ہو، مسکین ہو اور پھر تکبر کرے وہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 2-1 اور فرامین آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، ذرا دیکھیے اس کی کرم نوازیت۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو 2 بار عطا فرمائے گا۔ روزے کا 1 بار اجر دے دیا پھر دے گا، نماز کا اجر دے دیا پھر دے گا، حج کا اجر دیا پھر دے گا، ہر عمل کا اجر 2 بار دے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ سنو ذرا۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران۔ پہلا وہ شخص جو اہل کتاب سے تھا، اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر حضور بھی آ گئے، پھر اس نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو بھی قبول کیا اور حضور کی اتباع کی، حضور کی تصدیق کی۔ پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان بھی ہوا، پہلے یہودی تھا پھر اسلام کے دامن میں آیا، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا، ان کی شریعت پہ بھی عمل کیا، پھر حضور کی شریعت پہ بھی عمل کیا، جس حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، کعب احبار ہیں یا دیگر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس شخص کو 2 اجر دے گا۔ دوسرا شخص وعبد مملوک ادى حق اللہ وحق سیدہ فلہ اجران، وہ غلام جو کہ اپنے آقا کا نوکر ہے، آقا کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور مسلے پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کی ڈیوٹی بھی کرتا ہے، اللہ ہر عمل کو اس کے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَزَّاهَا فَأَحْسَنَ غَزَاهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ آتَاكَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اجران۔ جس شخص کی ملک میں کوئی لونڈی تھی، اس نے اس کو غذا دی، کپڑا پہنایا، لباس دیا، تربیت کی، اس کو تعلیم دلوائی، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس سے نکاح کر لیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک اور حدیث سنیے اور دیکھیے کہ اللہ کی کرم نوازیاں کیسے برس رہی ہیں۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ پہلا شخص رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ،
وہ شخص جو رات کو اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تیسرا شخص وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ، وہ شخص کے جو کسی محاذ پہ ڈٹا ہوا تھا، سارے لوگ بھاگ گئے لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا رہا. حضور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ عطا فرمائے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں.